السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ وہ اس حال میں آگ سے نکالے جائیں گے کہ جل کر کوئلہ بن گئے ہوں گے۔ ان پر آب حیات ڈالا جائے گا تو وہ اس کے ذریعے سے اس طرح اگ آئیں گے جیسے سیلاب کی لائی ہوئی مٹی میں گھاس کا بیج پھوٹ کر اگ آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا۔ بس ایک شخص باقی ہوگا جس نے آگ کی طرف منہ کیا ہوا ہوگا۔ یہی آدمی تمام اہل جنت میں سے جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، میرا باپ، میرا چہرہ آگ سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو نے میری سانسوں میں زہر بھر دیا ہے اور اس کی تپش نے مجھے جلا ڈالا ہے۔ چنانچہ جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ اللہ کو پکارتا رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کیا ایسا ہوگا کہ اگر میں تمہارے ساتھ یہ حسن سلوک کر دوں تو تم کچھ اور مانگنا شروع کر دو گے؟ وہ عرض کرے گا، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ اپنے رب عز و جل کو جو عہد و پیمان وہ لینا چاہے گا دے گا تو اللہ اس کا چہرہ دوزخ سے پھیر دے گا۔ جب وہ جنت کی طرف رخ کرے گا اور اسے دیکھے گا تو جتنی دیر اللہ چاہے گا کہ وہ چپ رہے اتنی دیر چپ رہے گا۔ پھر کہے گا، میرا رب، مجھے جنت کے دروازے تک آگے کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، کیا تم نے عہد و پیمان نہیں دیے تھے کہ جو کچھ میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے اس کے سوا مجھ سے کچھ اور نہیں مانگو گے؟ تجھ پر افسوس ہے آدم کے بیٹے، تم کس قدر عہد شکن ہو۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، اور اللہ سے دعا کرتا رہے گا۔ حتیٰ کہ اللہ اس سے کہے گا، کیا ایسا ہوگا کہ اگر میں نے تمہیں یہ عطا کر دیا تو اس کے بعد وہ اور کچھ مانگنا شروع کر دے گا؟ وہ کہے گا، تیری عزت کی قسم، اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ اپنے رب کو جو اللہ چاہے گا عہد و پیمان دے گا۔ اس پر اللہ اسے جنت کے دروازے تک آگے کر دے گا۔ پھر جب وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا تو جنت اس کے سامنے کھل جائے گی۔ اے اللہ تعالیٰ، اپنے رحم و کرم سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔